رب العالمین نے اپنے محبوب کے خاندان کے لیے ان شخصیات کا انتخاب کیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر چیز کا انتخاب کیا گیا ہے، چاہے وہ حضور علیہ السلام کا خاندان ہو، چاہے وہ حضور علیہ السلام کا گھرانہ ہو، وہ قوم اور قبیلہ ہو، وہ علاقہ اور ملک ہو، وہ حضور علیہ السلام سے نسبت رکھنے والے حضور کے رشتہ دار ہوں، یا حضور علیہ السلام کے دین کی اتباع کرنے والے، حضور پہ جان لٹانے والے صحابہ ہوں، یا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع کرنے والی امت، اور حضور علیہ السلام سے ایک ایک چیز جس کا حضور سے تعلق ہے، اس کا انتخاب اللہ نے حضور علیہ السلام کے لیے کیا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے ایک اصول بیان کیا ہے، اور وہ اصول، وہ قاعدہ، وہ ضابطہ، وہ قانون یہ ہے کہ اللہ تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں الحبیثات للحبیثین والحبیثون للحبیثات والطیبون للطیبات، کہ اللہ رب العالمین نے ایک اصول اور ضابطہ اور قانون یہ بنایا ہے کہ اللہ پاک برے مردوں کے لیے بری عورتوں کا انتخاب کرتے ہیں، اور پاک اور اچھے مردوں کے لیے پاک عورتوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ چونکہ آج 10 رمضان المبارک ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے حضور کے خاندان اور اہل بیت کا سب سے بڑا نام، جن کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ پہلی امتوں میں جناب سیدہ مریم علیہ السلام وہ بڑی فضیلت والی، شان اور رتبے والی تھی، تو اس طرح سے میری امت میں اس دور میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا عزت والی، مقام والی، شان والی، اور عورتوں کی رہبر اور رہنما اور عورتوں کی سب سے بڑی سردار ہیں۔ جو فضیلت مریم علیہ السلام کو حاصل تھی، وہ ہی فضیلت اللہ نے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی ہے، اور یہ وہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ جس کے مال نے نفع دیا ہے وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضور علیہ السلام کی پہلی زوجہ محترمہ ہے، امت کی ماں ہے، ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی۔ جس انداز میں، جس طرح سے ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اکبر کہتے ہیں کہ وہ اس امت میں سب سے بڑے، سب سے پہلے اور سب سے اول مسلمان اور حضور کی تصدیق کرنے والے ہیں، اسی انداز میں سیدہ خدیجہ کو صدیقۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے، چونکہ روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والے شخص کا نام
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضور علیہ السلام پر ایمان لانے والی سب سے پہلی سیدہ صدیقۃ الکبریٰ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہیں پہ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضور علیہ السلام پر ایمان لانے والے سب سے پہلے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ ہے۔ اور پھر ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضور پہ سب سے پہلے کلمہ پڑھ کے ایمان لانے والے کا نام حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو چنانچہ علماء اکرام نے، اکابرین ملت نے اس کو اس انداز میں تطبیق دیا ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا علی المرتضیٰ ہیں، اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا زید رضی اللہ عنہ ہیں، اور عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ لیکن در حقیقت سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والی، کلمہ پڑھنے والی سیدہ صدیقۃ الکبریٰ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ لمحہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نہایت مشکل ترین لمحہ تھا، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ اور وہ کون سا وقت تھا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں بیٹھے ہوئے اللہ رب العالمین کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کر رہے تھے اور اللہ کے ہاں سر بسجود تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام غار میں موجود ہیں، اور اتنے میں فرشتہ حاضر ہوتا ہے، حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب یہ بشر اور نور کی پہلی ملاقات ہے، اس کا بوجھ، اس کا بار تو ایک لازمی اور ضروری چیز ہے، اور وہ وحی کے ساتھ حاضر ہوا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اقرا، کہ آپ پڑھیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں تو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات میں، ناموں میں ایک نام امی ہے، اور امی کا معنی ہوتا ہے ان پڑھ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بھی ایک صفت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اور اس میں بھی اللہ رب العالمین کی حکمت تھی کہ اگر کوئی لکھنے پڑھنے والا ہوتا تو وہ قرآن کریم کو، اللہ کے احکامات کو جب لوگوں پہ پیش کرتا تو لوگ کہتے یہ اس نے خود بنایا ہے، یہ تو اس نے اپنی طرف سے لکھ لیا ہے۔ لیکن جب ایک ان پڑھ امی آدمی وہ قرآن کریم کو پڑھ رہا ہے، وہ اللہ کا حکم سنا رہا ہے، لوگوں نے پھر بھی کہا کہ یہ اس نے اپنی طرف سے گڑھا ہے۔ لیکن عقل والے، شعور والے لوگوں نے پھر خود یہ جواب دیا کہ یہ تو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، یہ کس طرح قرآن کریم کے ایسے فصیح و بلیغ الفاظ کو بنا لیں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبرائیل امین علیہ السلام موجود ہیں، اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پڑھیے، اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ دوسری مرتبہ پھر کہا کہ پڑھیے اقرا، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں لکھنا پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر تیسری دفعہ کہا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریب کیا اور اپنے سینے کے ساتھ لگا کے دبایا، اور پھر کہا اب پڑھیے اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس رب نے آپ کو پیدا کیا، اور یہ ساری کائنات کا بنانے چلانے والا ہے، اس رب کے نام سے آپ پڑھیے۔
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک پر قرآن کریم کی یہ ابتدائی وحی اور الفاظ جاری ہوئے۔ اس واقعے کے بیان کا مقصد یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ پہلی وحی نازل ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پسینے میں شرابور ہو گئے۔ وحی کا ایک بوجھ اور بار تھا جس کی وجہ سے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سردی سے سخت ٹھٹر رہے تھے، اور وحی کا سلسلہ جو ہی ختم ہوا، جبرائیل امین واپس گئے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تیزی کے ساتھ گھر کی طرف آ گئے، اور جب گھر میں داخل ہوئے تو اپنی زوجائے محترمہ حضرت سیدہ صدیقۃ الکبریٰ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ زملونی، مجھے کمبل پہناؤ، میرے اوپر کمبل ڈالو، اس لیے کہ سردی اتنی سخت لگ رہی تھی اور حالت غیر ہو رہی تھی، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام فرماتے اپنی زبان مبارک سے یہ خود فرما رہے تھے کہ مجھے میری جان کا خطرہ ہے کہ کہیں آج میری جان نہ نکل جائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے پہلے تسلی دینے والی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ گھبرائیے نہیں، آپ کیوں گھبراتے ہیں، اللہ آپ کو کچھ بھی نہیں کرے گا، اللہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ کیوں نقصان نہیں پہنچائے گا؟ آگے انہوں نے اس کی دلیل بھی پیش کی ہے، فرمایا اس لیے کہ آپ غریبوں کا، یتیموں کا خیال رکھتے ہیں، آپ یتیموں کے سر پہ دست شفقت رکھتے ہیں، لہذا اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ آپ بیواؤں کا خیال رکھتے ہیں، جن کے سر پہ کوئی شفقت کا ہاتھ نہیں ہوتا، آپ ان کا خود خیال رکھتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور آپ فقیروں کو، سوالیوں کو اپنے دروازے سے کبھی خالی نہیں لوٹاتے، مسکینوں کو کھلاتے ہیں اور ان کو عطا کرتے ہیں، لہٰذا اللہ رب العالمین آپ کو کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ یہ ایک بیوی اپنے شوہر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے الفاظ دے رہی ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ اس وقت اس نے میری تصدیق کی ہے، اس وقت وہ میرے ساتھ کھڑی رہی ہے جب سارے کے سارے لوگ میری تکذیب کرتے تھے، مجھے جھٹلاتے تھے، جب سارے لوگ مجھ سے دور بھاگتے تھے، اس وقت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے میری تصدیق کی اور میرے ساتھ مکمل تعاون کیا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ وہ محبت اور پیار کا وہ انداز دکھایا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے روایات میں آپ سنتے رہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 شادیاں کی، لیکن جب تک حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حیات تھی، زندہ تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی دوسری شادی ان کی موجودگی میں نہیں کی۔ اور جو عمر کا فرق تھا وہ اس قدر تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی، 15 سال کا فرق تھا۔ اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے 3 جگہ سے طلاق یافتہ تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انہوں نے بھی بہت ہی شفقت کا معاملہ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ باہر دور کہیں جنگل کی طرف نکل کھڑے ہوئے
تو دیکھا کہ دور صحراؤں میں ایک قبیلہ آیا ہوا ہے، اور وہ بڑا مفلس اور غریب سا قبیلہ ہے، کھانے کے لیے پاس کچھ نہیں ہے۔ وہ مسافر وہاں سے گزرتے ہوئے ان کا پڑاؤ وہاں پہ ہو گیا ہے، لیکن وہ غریب ہیں، مفلس ہیں، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام گھر واپس آئے اور آ کر چادر کو اپنے اوپر اوڑھا اور پریشانی کے عالم میں لیٹ گئے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پاس آئیں اور آ کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، آپ کیوں پریشان ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اس وجہ سے پریشان ہوں کہ فلاں جگہ سے ایک سفر کرنے والا ایک قافلہ سفر کر رہا تھا اور وہاں اس نے پڑاؤ کیا ہوا ہے، ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، غریب ہیں، مفلس ہیں، اس لیے پریشان ہوں کہ میرے پاس کچھ دینے کے لیے نہیں ہے۔ چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا مال کچھ نہیں تھا، جو کچھ بھی تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی کے بعد وہ حضور علیہ السلام کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پریشانی کی حالت میں دیکھتے ہوئے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے کہا حضور علیہ السلام سے کہ آپ جائیں، قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو بلا کے لائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے اور قریش کے سرداروں کے پاس گئے اور چند سرداروں کو بلا کے گھر لے آئے۔ اب اتنے میں جب وہ گھر آئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اشرفیوں کا ایک بڑا ڈھیر لگایا ہوا تھا، یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام جب بیٹھے تو اس ڈھیر کے پیچھے چھپ گئے، اتنا بڑا ڈھیر انہوں نے لگایا ہوا تھا۔ جو ہی وہ قریش کے سردار بھی وہاں پہ آگے، حضور علیہ السلام بھی آئے، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ میرا سارے کا سارا مال تم لوگ گواہ رہنا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اور دین اسلام کے لیے وقف ہے۔ تو حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، مجھے اتنا کسی کے مال نے نفع نہیں دیا جتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے دیا۔ حضور علیہ السلام نے جو بچپن اور لڑکپن کی زندگی گزاری ہے، بڑی ہی غربت کی زندگی تھی، بڑی ہی مفلسی اور تنگ دستی کی زندگی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بچے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ پیدائشی ہی یتیم تھے، آپ کے والد نہیں تھے۔ پھر 6 سال کی عمر کو پہنچے تو والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک وہ بچہ جس کو اللہ نے سرور کونین بنانا ہے، امام الانبیاء بنانا ہے، اس کی ابتدا اللہ کس انداز میں کر رہے ہیں۔ وہ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کا والد نہیں ہے، اس کو لے جانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، کوئی دائی اس کو گود میں اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اللہ نے انتخاب کیا ہوا تھا، ہر دائی سے اٹھانا بھی نہیں تھا، اللہ نے حضور علیہ السلام کے لیے ہر چیز کا انتخاب کیا تھا، لہذا ساری دائیاں چھوڑ کے چلی گئی، اللہ نے حلیمہ کا انتخاب کیا ہوا تھا۔ تو وہ پیدا ہونے والا یتیم بچہ جب 6 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو والدہ انتقال کر جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام اپنی والدہ کی قبر کے ساتھ لپٹ کر اتنا روئے، فرمایا کہ کبھی حضور علیہ السلام اتنا نہیں روئے، بچے تھے معصوم۔ اور پھر 8 سال کی عمر کو جب پہنچے تو دادا جو آپ کی پرورش کر رہے تھے ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ ظاہری کوئی سہارا نہیں رہا، لیکن جاتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا عبد المطلب اپنے بیٹے ابو طالب کو یہ کہے گے کہ میرے بعد آپ نے اس میرے پوتے کی پرورش کرنی ہے۔ یہ بات تو اپنی جگہ درست ہے کہ ابو طالب نے حضور علیہ السلام کی پرورش کی، مگر در حقیقت حضور علیہ السلام نے ابو طالب کے خاندان کی پرورش کی ہے، کیونکہ ابو طالب کا خاندان خود، حضرت ابو طالب بہت مفلس تھے، غریب تھے، تنگ دست تھے۔ حضور علیہ السلام کی عمر 12 سال 10 سال تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں ابو طالب کے خاندان میں منتقل ہوا، انہوں نے میرا ذمہ لیا
تو میں نے جب وہاں جا کے دیکھا، چونکہ ابو طالب کی اولاد بیٹے زیادہ تھے، وہ خود مفلس اور تنگ دست تھے، تو میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میرا بوجھ بھی میرے چچا ابو طالب پہ پڑے. تو میں نے کیا کام شروع کیا؟ میں نے لوگوں کی بکریاں چرانا شروع کی. یہ اس امام الانبیاء سرور کونین ساقی کوثر حضور علیہ السلام کا حال ہے. یہ ان کی زندگی کی ابتدائی دن ہے. 10-12 سال کا بچہ ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے بہت ہی کم پیسوں کے عوض لوگوں کی بکریاں چرائی ہیں، اور اس سے میں نے اپنا گزر بسر کیا ہے. اور صرف اپنا نہیں، بلکہ ابو طالب کے خاندان کا بھی میں نے ان کا ذمہ بھی لیا ہے، اور ان کی بھی اس انداز میں میں نے جو میں بکریاں چراتا تھا اس سے مجھے پیسے ملتے تھے، وہ میں لا کے اپنے اوپر بھی لگاتا تھا اور ابو طالب کے خاندان پہ بھی لگاتا تھا، ان پہ بھی خرچ کیا کرتا تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مفلسی کے انداز میں، اس غربت کے انداز میں زندگی گزاری ہے. لوگوں کی بہت ہی کم پیسوں پہ بکریاں چرا کے وقت گزارا ہے. جب یہ غربت کا زمانہ اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی ہوئی تو ایک فراخی کا زمانہ آ گیا اور ہر چیز کی فراوانی ہو گئی. ایک وہ وقت تھا کہ جب کھانے کے لیے بھی بہت مشکل ہوا کرتا تھا، بکریاں چرا کے گزارا کیا جاتا تھا. اور ایک وقت وہ آیا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اشرفیوں کے ڈھیر لگا کے حضور علیہ السلام کے قدموں پہ نثار کر رہی ہے. پھر جب اسلام اور حضور علیہ السلام کو نبی بنا دیا گیا، پھر وہ جانثار لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ملے جنہوں نے حضور کے قدموں پہ اپنا سارا کچھ ایسے لٹایا ہے. فرمایا سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی ایک اپیل پہ کہ مسلمانوں کو مال کی ضرورت ہے، جنگ میں ساز و سامان کی ضرورت ہے، کون دے گا؟ حضرت عثمان کھڑے ہو گئے اور 100 اونٹ مال و دولت سے لدے ہوئے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے قدموں پہ قربان کر دیے. صحابہ اکرام نے اپنا تن من دم سب کچھ حضور کے لیے لٹا دیا. ایک وقت وہ تھا کہ جب کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ نے اس کو نبی بنانا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کے دنوں میں بکریاں چرا کے گزارا کیا کرتے، لیکن جب تھوڑے سے بڑے ہوئے تو تجارت کا سلسلہ شروع کیا. حضور علیہ السلام لوگوں کا مال شام میں لے کے جاتے، مختلف علاقوں میں لے کر جاتے، اور جو نفع ہوتا واپس آ کے جس کا مال ہوتا آدھا اس کو دے دیتے، اور جو ان کا حصہ بنتا وہ ان سے وصول کر لیتے. حضور علیہ السلام کی عمر 15 سال کی تھی. جب آپ علیہ السلام 15 سال کے ہوئے تو ابو طالب کے ساتھ آپ نے بھی یہ ضد کی کہ میں بھی شام کے سفر میں آپ کے ساتھ تجارت کی غرض سے جاؤں گا. انہوں نے منع کیا کہ آپ کی عمر اتنی نہیں ہے، پیدل سفر ہے، دور کا سفر ہے، تو آپ جیسا آپ کی عمر کا کوئی بچہ وہ اس عمر میں تجارت کے قافلوں میں نہیں جاتا، لہٰذا آپ ساتھ نہ جائیں. چنانچہ یہاں تک آتا ہے کہ ابو طالب چھوڑ کر چلے گئے. آپ علیہ السلام پیچھے سے نکلے گھر سے اور دور جا کے شہر سے باہر ان کے ساتھ جا ملے. اور جب راستے میں شام سے پہلے ایک مقام ہے، اس کا نام بصرہ ہے، جب وہاں پہ پہنچے تو وہاں ایک راہب رہتا تھا. عیسائیوں کا ایک بہت بڑا راہب تھا، ان کا عالم تھا. جب بھی کوئی قافلہ مکہ سے آتا تو وہ باہر نکل کے اس قافلے کو دیکھا کرتا تھا. جب اس نے دیکھا کہ آج ایک قافلہ ایسا آیا ہوا ہے تو وہ دوڑتا ہوا اس قافلے کے پاس آیا اور اس نے آ کر قافلے والوں سے کہا کہ میں تمہاری دعوت کرنا چاہتا ہوں. تو قافلے والوں نے دعوت کو قبول کر لیا اور اس کے پاس چلے گئے. اس راہب نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کوئی ایسا بندہ ایک اور آیا ہوا ہے جو ابھی تمہارے پاس تمہارے اندر موجود نہیں ہے، وہ کہاں ہے؟ تو قافلے والوں نے کہا ہم ہی تھے، ہم سب آ چکے. اس نے کہا نہیں، کوئی ایک ایسا تھا
जो अभी तुम्हारे साथ अभी मौजूद नहीं है। तो हज़रत अबू तालिब ने कहा कि मेरा भतीजा है, वो छोटा है, मैंने मुनासिब नहीं समझा कि उसको यहाँ लेके आऊँ, तो मैंने उसको जहाँ हमारा सामान पड़ा हुआ है उस सामान के पास छोड़ दिया है। तो राहिब ने कहा कि उसको भी जाके ले आए। जब लाया गया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो सारी की सारी अलामतें और निशानियाँ जो अल्लाह ने पहली किताबों में बयान कर रखी हैं, उनको देखते हुए अबू तालिब से वो राहिब कहने लगा कि आप इनको शाम के सफ़र पे न लेके जाएं, क्योंकि यहूदियों को अगर पता चल गया कि ये अल्लाह का नबी है, और मैं अपनी किताबों की रोशनी में ये बताना चाहता हूँ कि ये अल्लाह का आखिरी नबी है जिसको अल्लाह ने अपना आखिरी नबी बनाना है। अब 15 साल का बच्चा है, 15 साल की उम्र है, तो पहले से राहिब, ईसाई और दीगर मज़ाहिब के जितने उलमा हैं वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आखिरी नबी होने की बिशारतें और निशानियां बयान कर रहे थे। तो फरमाया कि आप इसको शाम के सफर पे न लेके जाएं, क्योंकि यहूदी ये चाहते हैं कि आखिरी नबी उनमें हो। जब उनको पता चल गया कि आखिरी नबी बनी इसराइल से नहीं है बल्कि बनी इस्माइल से है, तो वो इस बच्चे को कत्ल कर देंगे, नाउजुबिल्लाह शहीद कर देंगे, आप इसको साथ न लेके जाएं। जब पूछा गया कि आपको कैसे पता चला कि ये अल्लाह का नबी है, तो उस राहिब ने कहा जब आप लोग बाहर से आ रहे थे तो मैंने देखा कि एक बादल पूरे काफिले वालों के ऊपर साया किए हुए था। तो मैंने कहा कोई बहुत ही अजीम हस्ती है, कोई मुकद्दस शख्सियत इस काफिले के अंदर मौजूद है। लेकिन जब तुम दोबारा आए हो, जब तुम्हें दावत के लिए बुलाया है, तो तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे सरों के ऊपर वो बादल साया किए हुए नहीं था। तो मैंने कहा कि वो शख्स तुम्हारे अंदर नहीं है जिसकी वजह से उस बादल ने साया किया हुआ था। और हजरत अबू तालिब से पूछा कि ये आपका क्या लगता है, तो उन्होंने कहा ये मेरा बेटा है। उन्होंने कहा ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हमने अपनी किताबों में पढ़ा है कि जो अल्लाह का नबी आखिरी होगा वो यतीम पैदा होगा। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारतें, आपकी आखिरी नबी होने की और आपकी नबूवत की बिशारतें पहले राहिबों ने, पहले दीन के उलमा ने भी दी हैं, और पहली किताबों में भी अल्लाह ने तमाम तर निशानियां हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद की रखी थी। तो मैं ये बात ये कर रहा था कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बचपन भी बड़ा गुर्बत और तंगदस्ती में गुजारा है, फिर आपका लड़कपन भी यूं ही सफर और तिजारत और मजदूरी करते हुए गुजरा है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसीलिए तो जो लोग हाथ से काम करते थे, आप अलैहिस्सलाम उनकी बड़ी कदर किया करते थे। फरमाया एक सहाबी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हाजिर हुए और आकर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हाथ मिलाया, सलाम किया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उसके हाथ सख्त मालूम हुए, सख्त सख्त हाथ थे। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये आपके हाथ सख्त क्यों हैं? फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहनत मजदूरी करता हूँ, हाथों से कमाता हूँ, उसकी वजह से मेरे हाथ सख्त हो चुके हैं, हाथों पे छाले पड़ चुके हैं। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन हाथों को यूं लिया और अपने प्यारे मुबारक लबों से उन हाथों को बोसा दिया और दुआ दी है कि जो लोग हाथों से कमाते हैं, अपनी मेहनत मजदूरी से कमाई करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पाक पैगंबर ने उन हाथों को चूमा है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बड़ी कदर थी ऐसे लोगों की, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने बचपन की उस उम्र में भी मेहनत मजदूरी करके खुद अपने आप को भी पाला और संभाला है, और खानदाने बनी अबू तालिब को भी मैंने संभाला और उनकी परवरिश की है। और फिर फरावानी, फिर नेमतों के अंबार वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सैयदा खुदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से शादी के बाद के, फिर नेमतों और खजानों के अंबार थे, क्योंकि अरब में बहुत मशहूर और बड़ी मालदार खातून हजरत सैयदा खुदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा थी। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए अपना माल, अपना सब कुछ हुजूर अलैहिस्सलाम के कदमों पर निछावर किया,
اور ہر موقع پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اپنا مال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے لا کے رکھ دیا کہ اللہ کے محبوب، جہاں پہ بھی اسلام کو ضرورت ہے، آپ کو ضرورت ہے، میرا مال اور میری جان اور میرا سب کچھ آپ کے لیے حاضر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑی قدر کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے اٹھتے بیٹھتے اور ہر وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کیا کرتے تھے۔ تو ہم نے حضور علیہ السلام سے فرمایا کہ وہ آپ کی بیوی جو دنیا سے چلی گئی ہے، وہ تو ایک بوڑھی خاتون تھی، آپ ہمارے سامنے ان کی اتنی تعریفیں کیوں کرتے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہوئے اور فرمایا کہ جتنا اس نے میرا ساتھ دیا ہے اور اس حالت میں میرا ساتھ دیا ہے کہ جب کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، اس حالت میں اس نے میری تصدیق کی ہے جب میری سب تکذیب کر رہے تھے، سب مجھے جھٹلا رہے تھے، اور اس نے میری تصدیق کی ہے اور مجھے اللہ کا نبی مانا ہے اور نبوت پہ ایمان لایا ہے اور سب سے پہلے کلمہ پڑھا ہے، تو لہٰذا میں اس کی تعریف کیوں نہ بیان کروں۔ تو آج کے دور میں بھی ہمارے لیے، ہماری خواتین کے لیے، یہ امت کی مائیں ازواج مطہرات ام المؤمنین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، یہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آج بھی خواتین کو عزت کی اگر ضرورت ہے، احترام کی ضرورت ہے، قدر کی ضرورت ہے، تو وہ دین اسلام کے ساتھ ہے۔ جو دین اسلام کے ساتھ جڑتا ہے تو دین اسلام اس کو عزت اور قدر عطا کرتا ہے۔ چونکہ عورت کو عزت دی ہی اسلام نے ہے، اسلام کے آنے سے پہلے عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ ایک باپ اپنے لیے عیب سمجھتا تھا کہ اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے، لیکن اسلام کے آنے کے بعد اسلام نے بتایا کہ عورت یہ تو ماں ہے، جب وہ ماں ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے اللہ نے جنت کو رکھا ہے، یا وہ بہن ہے، یا وہ بیٹی ہے، اور یا وہ بیوی ہے۔ یہ چار روپ کے اندر اگر ایک کوئی بھی عورت ہے تو وہ چار روپ کے اندر ہے، اور اللہ نے ہر روپ میں اس کو عزت، قدر اور اللہ نے تعظیم عطا فرمائی ہے۔ لیکن یہ عزت اسلام کے ساتھ ہے، اور خواتین اسلام جب تک اپنے آپ کو اسلام کے ساتھ منسلک نہیں کریں گی تو وہ اس عزت اور قدر سے دور ہوتی جائیں گی۔ میرے اور آپ کے لیے بھی ان کی زندگیاں ایک آئیڈیل زندگیاں ہیں، اور بڑی ہی عزت کا مقام تھا حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ حضور علیہ السلام کی جتنی بھی اولادیں ہیں سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، ان کے علاوہ ساری کی ساری اولادیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم نام لیتے ہیں، ان کے علاوہ حضور کی 3 بیٹیاں ہیں، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ساری کی ساری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بطن سے اور ان کی بیٹیاں ہیں، جن کو اللہ نے حضرت فاطمہ کی ماں بنایا ہے، اس کی قدر، اس کی عزت اور اس کا احترام کیا ہوگا۔ اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلام بھیجا ہے۔ یہ عزت اور یہ مقام ہے۔ آج ہمیں اور ہماری خواتین کے لیے بھی عزت، مقام اور رتبہ اسی میں ہے کہ وہ دنیا کے عجیب عجیب مخلوق کی عورتوں جو اپنے آپ کو دنیا کا ماڈرن اپنے آپ کو کہتی ہیں، بجائے ہمیں ان کو فالو کرنے کے، ہمیں ان خواتین اسلام کو کرنا چاہیے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پہ چل کے آج 1400 سال کے گزرنے کے بعد بھی ان کا نام عزت اور رتبے اور ایک قدر کی نگاہ سے دیکھا اور لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ اکرام، صحابیات اور اہل بیت اطہار جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گھریلو زندگی کو اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی باہر کی زندگی کو ہم تک پہنچایا ہے، اللہ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت ادا کریں.